بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالیٰ ٹی وی ون پر یہ سعادت حاصل ہوئی کہ جناب شبیر ابو طالب کے ساتھ ہم سحری کے پروگرام میں حاضر رہے اور بڑا اچھے انداز سے انہوں نے پروگرام کو رن کیا، بہت اچھے انداز سے انہوں نے ہوسٹنگ کی۔ اور اس پروگرام کے اندر انہوں نے ایک سیگمنٹ رکھا تھا کام کی بات۔ یہ سیگمنٹ مجھے بہت پسند آیا ذاتی طور پر، جس میں ہم روزانہ کسی نہ کسی ایسی بات پر گفتگو کرتے تھے کہ جو ہمارے معاشرے میں جس کی اصلاح ضروری ہوتی تھی، اور وہ ہمارے معاشرے میں رائج ایک چیز تھی جس کے اوپر ہم کلام کرتے تھے۔ اور جناب شبیر ابو طالب صاحب بھی اس کا ٹاپک سلیکٹ کرتے تھے، اس پر تھوڑے سے اپنا بھی کلام کرتے تھے، اور پھر علماء کی آراء بھی اس پر لی جاتی تھی۔ تو اسی سیگمنٹ سے متاثر ہو کر میرا یہ ارادہ بنا کہ ہم بھی جو ہے وہ ہفتے میں کم از کم ایک آدھ دفعہ کسی نہ کسی ایسی کام کی بات پر گفتگو کریں۔ کوشش کروں گا کہ میں خود بھی کوئی ٹاپک سلیکٹ کروں اور اس پر بات کروں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ٹاپک ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ اس پر بات کی جائے، اس پر ڈسکشن کی جائے، تو یقیناً آپ بھی اپنا وہ ٹاپک بتا سکتے ہیں۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کروں گا اس سلسلے میں، وہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے عیب سے زیادہ اپنے عیبوں کی فکر کرنی چاہیے۔ وجہ اس کی ہے کہ عموماً ہم دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنے میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کر پاتے، اور جن چیزوں کی نشاندہی ہم دوسروں کی ذات میں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ چیزیں ہماری ذات میں بھی پائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس پر ایک پچھلے دنوں میں نے ویڈیو بھی دیکھی تھی، جو پرینکس وغیرہ جو بناتے ہیں، یا اس طرح کی جو کنٹینٹ رائٹر ہوتے ہیں جو فیس بک پر، سوشل میڈیا پر بناتے ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جاہل عوام کے نام سے۔ وہ بڑی اچھی محسوس ہوئی کہ ایک طرف ایک شخص کسی اور کو کسی اس کی غلط حرکت پر کہہ رہا ہے جاہل عوام۔ جیسے مثال کے طور پر بینک میں گئے تو وہاں پر بینک میں جو ہم ہمیں ریسیو ہوتی ہیں جب ہم اے ٹی ایم سے کارڈ نکالتے ہیں، تو وہاں پر پرچیاں پھاڑ کر وہیں پر پھینک دیں، حالانکہ ڈسٹ بن قریب موجود تھا، لیکن وہ پورا اے ٹی ایم کا جو حصہ تھا اس کو گندا کر دیا، وہاں پہ ساری پرچیاں پھینک دیں۔ تو ایک شخص آیا، اس نے دیکھا اور کہا کہ جاہل عوام۔ لیکن یہ کہنے والا شخص جب خود بائک پر سوار ہوا اور اس نے دیکھا کہ آگے سگنل بند ہے، تو وہ سگنل توڑ کر چلا گیا، کوئی ٹریفک تو آ نہیں رہی، اور اتنے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ تو تیسرے شخص نے دوسرے شخص کو کہا کہ جاہل عوام، پھر وہ تیسرے شخص نے بھی آگے اسی طرح غلطی کی۔ تو اس ویڈیو میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ہر ایک دوسرے کو تو کہہ رہا ہے اس کی غلطی کی وجہ سے کہ جاہل عوام، لیکن خود کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی کسی نہ کسی جگہ پر غلطی کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہمارا یہاں پر طرز عمل پایا جاتا ہے، جو اس ویڈیو کے اندر بھی جس کی نشاندہی کی گئی، وہ اسی وجہ سے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کو تو ضرور دیکھتے ہیں، لیکن ہماری ذات کے اندر کتنے عیب پائے جاتے ہیں اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ دوسروں کے عیب پر اگر اسی نظر رکھتے ہیں کہ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس اختیار ہے اس کی اصلاح کرنے کا، جیسے مثال کے طور پر والد ہے، وہ اپنی اولاد کے عیبوں پر اس لیے نظر رکھتا ہے کہ وہ اولاد کی اصلاح کر سکتا ہے، پیر مرید کے عیبوں پر نظر رکھ کے اس کی اصلاح کی کوشش کر سکتا ہے، استاد ہے وہ شاگرد کے عیبوں پر نظر رکھتا ہے۔ تو یہ ایک الگ ایگزمپشنز ہیں، لیکن ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں، ہم اصلاح مقصد نہیں ہے، بس عیب کسی کا مل جائے اور پھر اس کو اپنی محفل کا موضوع بنائے اور اس میں کہیں کہ یار یہ تو فلاں ایسا ہے، یہ تو فلاں ایسا ہے۔ اچھا، عیب کی ججمنٹ کرنے کا طریقہ ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم قریب جا کر اس شخصیت کے ساتھ وقت گزارے بغیر صرف اس کے ایکشنز کو دیکھ کر اس کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی نعت خواں ہے اور وہ نعت خواں نعت پڑھتے ہوئے کچھ اشارے کر رہا ہے، کچھ انداز اس نے اپنایا ہے، اور وہ نعتیہ اشعار پر جھومنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم بعض اوقات دور سے بیٹھ کر اس کو جج کرتے ہیں کہ یار یہ فلاں کی ایکٹنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ فلاں نعت خواں بننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ فلاں بڑے نعت خواں کی طرح بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی معروف عالم دین ہیں، ان کا کوئی شاگرد ہے جس کی انداز جو ہے وہ اس عالم دین سے ملتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ فلاں کی نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ جو عمل کر رہا ہے اس کے ذہن میں کوئی ایسا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہ فلاں کی نقالی کر رہا ہے۔ بعض اوقات ایسے اتفاق بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو کسی انداز کے اندر، اور ہم اس کے انداز کو دیکھ کر اس کے بارے میں غور و تفکر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو بڑا متکبر ہے، اس کے اندر تو بڑی جو ہے نا وہ تکبر پایا جاتا ہے، اور پھر اسی کے اوپر ساری گفتگو شروع ہو جاتی ہے اس کی شخصیت کے بارے میں، اور پھر جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر اور کون کون سی ایسی علامتیں ہیں جو تکبر پر دلالت کرتی ہیں۔ بس پھر اس کا پوسٹ مارٹم اس کی شخصیت کا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسی پر باتیں ہوتی ہیں۔ خود میری بھی ایک پروفائل میں نے لگائی تھی اپنے فیس بک پر،
تو میں نے کمنٹس میں دیکھا کہ کسی نے جو اس پروفائل کے اوپر کمنٹ دیا ہوا تھا علامت تکبر، میں نے خیر اگنور کر دیا۔ تو یہ جو ہمارا انداز ہے نا کہ ہم کسی کے عیب اولاً تو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہیں ملے تو اپنی طرف سے اس کے اندر عیب اس کو طرف منسوب کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں تھوڑا سا اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں کے عیب دیکھنے کی بجائے اپنی عیب کی طرف غور کریں اور دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھیں۔ ہاں یہاں پہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کے سامنے کسی کا کوئی ایسا عیب سامنے آ جاتا ہے، از خود سامنے آ جاتا ہے، آپ تلاش نہیں کر رہے لیکن از خود سامنے آ گیا کہ جو آپ کے لیے، آپ کی شخصیت کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے دین کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے، تو یقیناً آپ اس عیب سے دور رہیں، اور اس عیب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس شخص سے بھی آپ اجتناب کریں۔ یوں ہی مثال کے طور پر آپ کے پاس کسی کا کوئی عیب سامنے آ گیا، اور وہ عیب سامنے آ جانے کے بعد اب آپ سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ یار میں فلاں شخص سے جو ہے وہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس شخص سے بیٹی کا نکاح کسی نے کروا دیا تو پھر تو وہ خسارے کے اندر رہے گا، اور اس کی بیٹی جو ہے وہ بیچاری ساری زندگی اذیت کا شکار ہو جائے گی، تو پھر آپ اس کا عیب وہاں پر ضرورت کی حد تک ڈسکس کر سکتے ہیں، اور جتنا اس کے اندر عیب ہے وہ آپ ڈسکس کریں۔ مثال کے طور پر اگر وہ سگریٹ پیتا ہے اور آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ تو چرس پیتا ہے، تو پھر یہ تو زیادتی ہو جائے گی نا۔ تو جتنا عیب ہے، جتنا نقصان کا سبب بن سکتا ہے وہ آپ بتائیں، اس سے زیادہ نہ بتائیں۔ یوں ہی کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہے، آپ کے سامنے یہ عیب از خود ظاہر ہو چکا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے ساتھ جب بھی کاروبار کیا جائے تو وہ سامنے والے کو لوٹ لیتا ہے، اس کا پیسہ دبا لیتا ہے، اب آپ سے مشورہ کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ مشورہ امانت ہے اور آپ اس کو سمجھا دیں۔ یہاں پہ ضرورت ہے آپ اس کے عیب کو ظاہر کریں۔ اور اسی طرح عیب کی وجہ سے صرف اپنی طرف سے ایک تو عیب منسوب نہ کریں، اور اگر بالفرض کسی کے پاس کوئی عیب ہے تو عیب کی وجہ سے کسی کو اپنے آپ سے دور نہ کریں۔ اگر آپ پرفیکٹ آدمی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو تنہا رہ جائیں گے۔ کوشش کریں کہ لوگوں کو ان کے عیب کے ساتھ قبول کریں اور ان کی اچھائیوں پر غور و تفکر کریں۔ اور عیب یہاں پہ پھر وہی مراد ہے کہ اگر وہ جو عیب قبول کرنا ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کی ذات کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچ سکتا ہو۔ اگر تو ایسا عیب ہے تو پھر آپ اس سے دور رہیں، اور اگر ایسا عیب نہیں ہے کہ جو آپ کے لیے آپ کی شخصیت کے ڈیمیج ہونے کا سبب بنے، تو پھر اس کو آپ قبول کریں، اپنے ساتھ لے کے چلیں اور کوشش کریں کہ اس کے اندر وہ عیب ختم ہو جائے۔